امریکہ میں ایک تبلیغی جماعت جو پاکستان سے گئی ہوئی تھی، انہوں نے واپس آ کر ایک عجیب کارگزاری سنائی۔ امریکہ میں قیام کے دوران ایک پاکستانی نے جو وہاں نوکری کر رہا تھا، جماعت کو بلا کر ان کی ضیافت کی اور گزارش کی کہ اس کی بیوی غیر مسلم ہے۔ کئی دفعہ اس کے کہنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوئی، چنانچہ ان ساتھیوں نے اس کی بیوی سے پردے کے پیچھے اسلام کی خوبیاں بیان کی، مگر اس محترمہ نے مسلمان ہونے سے صاف انکار کیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں نے شوہر اور غیر مسلم مردوں میں کوئی فرق نہیں پائی، یہ غیر عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور میں نے اپنے شوہر میں کوئی اسلام کی خوبی نہیں دیکھی۔ چنانچہ جماعت کے ساتھی مایوس ہو کر واپس چلے گئے، مگر اس پاکستانی کے دل میں بیوی کو مسلمان کرنے کی بڑی طلب دیکھ کر جماعت کے ساتھیوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر دین سیکھنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ اس کی بیوی نے بھی اس کو جماعت کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ دن جماعت کے ساتھ لگا کر جب یہ صاحب گھر واپس آئے تو اس کی بیوی نے اس کی موجودہ اور ماضی کی زندگی میں نمایاں فرق دیکھا، تو اس بیوی نے اپنے خاوند کو بیچ کر جماعت کے ساتھیوں کو اپنے گھر از خود بلایا اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ جماعت کے ساتھیوں نے وجہ پوچھی تو بیوی نے بتایا کہ چند دن جماعت میں گزارنے سے میرا خاوند تو بالکل ہی بدل گیا ہے، غیر عورتوں سے میل جول تو کیا، ان کو دیکھتا ہی نہیں، شراب پینا تو درکنار، اس سے بالکل متنفر ہو گیا ہے، نماز جو اس نے کبھی نہیں پڑھی تھی پابندی سے پڑھنے لگ گیا ہے۔ میرے ساتھ بطور خاوند اس کا رویہ اب بہت ہمدردانہ ہے، اگر یہی اسلام ہے تو مجھے بھی اس کی ضرورت ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، جب ایک مسلمان عملی طور پر اسلام کی خوبیاں اپنی زندگی میں لاتا ہے تو غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اور وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لے آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں دے رکھی ہیں، اس لیے ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر کا کیا خوب کہنا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔